بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی سوچا ہے کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو پیاسا شہید کیا، جنہوں نے اہل بیت کی عورتوں کو قید میں ڈالا، جنہوں نے نبی پاک کے خاندان پر ظلم و بربریت کی انتہا کر دی، آخر وہ ظالم خود کن حالات میں مارے گئے؟ وہ سلطنت جس کا سورج کبھی غروب نہ ہوتا تھا، کس طرح ایک دن اپنے ہی ظلم کی آگ میں جل کر راکھ بن گئی۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے بنو امیہ کی خلافت کا وہ عبرت ناک انجام جس نے تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ محترم ساتھیو، خاندان اہل بیت کو ظلم و زیادتی اور بدسلوکیوں کا نشانہ بنانے والے بنو امیہ کی خلافت کا عبرت ناک انجام کس حکمران کے ہاتھوں ہوا؟ بنو امیہ کی خلافت کا آغاز معاویہ بن ابی سفیان کی خلافت سے ہوا۔ اگرچہ معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ہی خلافت کا دعویٰ کر دیا تھا، لیکن چونکہ وہ خلافت راشدہ سے متضاد اور متصادم طور طریقوں سے خلافت کا دعویٰ دائر کر رہے تھے، اس لیے اہل مکہ اور مدینہ نے معاویہ بن ابی سفیان کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چوتھا خلیفہ نامزد کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو معاویہ بن ابی سفیان نے خلیفہ تسلیم نہ کیا اور انہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین میں شمار کیا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا سہارا لے کر ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر طعن و تشنیع کے تیر برسائے، جس کے نتیجے میں جنگ صفین وقوع پذیر ہوئی۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے اور ان کے بڑے صاحبزادے امام حسن علیہ السلام کے 5ویں خلیفہ کے طور پر سامنے آئے، تو انہوں نے مسلمانوں کو مزید خانہ جنگیوں سے بچانے کی غرض سے معاویہ بن ابی سفیان کو خلافت حوالے کر دی، اور اس طرح معاویہ بن ابی سفیان بلا شرکت غیر اب مکمل اسلامی سلطنت کے خلیفہ کے طور پر سامنے آئے، اور یہیں سے بنو امیہ کی خلافت کا آغاز ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ معاویہ بن ابی سفیان کی یہ دشمنی دراصل بنو امیہ اور بنو ہاشم کی نسل در نسل چلتی آ رہی خاندانی دشمنی کی ہی کڑی تھی، اور بعد میں بھی بنو امیہ نے ہمیشہ بنی ہاشم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ ظلم و ستم کا رویہ اپنائے رکھا، جو کہ کربلا کے واقعے پر جا کر ختم ہوا۔ لیکن واقعہ کربلا کے بعد بھی بنو امیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے بند نہ کیے، اور امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی زہر دلوا کر صرف اس لیے شہید کر دیا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اور لوگ ان کی عبادت، ریاضت اور امامت سے متاثر ہو کر خلیفہ وقت اور حکمرانوں کو بھول بیٹھے تھے، اور امام زین العابدین علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خوف زدہ ہو کر انہیں زہر دے کر قید خانے میں شہید کر دیا گیا۔ محترم دوستو، خاندان بنو امیہ کی حکومت کے دور زوال میں سلطنت میں ہر جگہ شورش اور بغاوتیں شروع ہو گئی تھی، جن میں سب سے خطرناک تحریک بنی ہاشم کی تھی۔ بنی ہاشم چونکہ اس خاندان سے تھے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اس لیے وہ خود کو خلافت کا بنی امیہ سے زیادہ مستحق سمجھتے تھے۔ بنی ہاشم میں بھی دو گروہ پیدا ہو گئے تھے، ایک وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے بعد ان کی اولاد کو خلافت کا حقدار سمجھتا تھا، یہ گروہ شیعان علی کا طرفدار کہلاتا تھا۔ بعد میں اسی گروہ میں سے کچھ لوگوں نے شیعہ فرقے کی شکل اختیار کر لی اور وہ اثنا عشری کہلانے لگے۔ دوسرا گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد کو خلافت دلانا چاہتا تھا۔ شروع میں دونوں گروہوں نے مل کر ہی بنو امیہ کی حکومت کے خلاف بغاوتیں کی، لیکن بعد میں عباسی گروہ غالب آ گیا۔ بنو عباس کی دعوت بنو امیہ کے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ہی شروع ہو گئی تھی، مگر بنو امیہ
امیہ کے ایک کمزور خلیفہ ہشام کے دور میں اس نے سند حاصل کر لی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد شیعان علی نے منصب امامت امام کے بیٹے حضرت زین العابدین کو پیش کیا، لیکن جب انہوں نے قبول نہیں کیا تو شیعوں نے حضرت علی کے غیر فاطمی فرزند محمد بن حنفیہ کو امام بنا لیا۔ غیر فاطمی بیٹے سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ صاحبزادے جو سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن مبارک سے پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی اور بیوی سے تولد ہوئے تھے۔ ان کے امام نامزد ہونے سے امامت کا منصب اہل بیت نبوی سے علوی شاخ میں منتقل ہو گیا۔ محمد بن حنفیہ کے بعد ان کے بیٹے ابو ہاشم عبداللہ جانشین ہوئے اور ایران میں ان کی دعوت خفیہ انداز میں پھیلتی رہی۔ 100 ہجری میں ابو ہاشم نے شام میں وفات پائی۔ اس وقت ان کے خاندان میں سے کوئی شخص ان کے پاس نہیں تھا۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے محمد بن علی قریب موجود تھے، اس لیے ابو ہاشم نے ان کو جانشین مقرر کر کے منصب امامت ان کے سپرد کر دی، اور اس طرح امامت علویوں سے عباسیوں میں منتقل ہو گئی۔ بنی ہاشم کی یہ دعوت عمر بن عبدالعزیز سے شام تک خفیہ رہی اور عراق اور خراسان کے بڑے حصے میں پھیل گئی۔ 126 ہجری میں محمد بن علی کا انتقال ہو گیا اور ان کے بڑے بیٹے ابراہیم بن محمد ان کے جانشین ہوئے۔ ان کا مرکز شام میں ایک مقام حمیمہ تھا۔ ان کے دور میں طریق نے بہت زور پکڑ لیا اور مشہور ایرانی ابو مسلم خراسانی اسی زمانے میں عباسی طریق کے حامی کی حیثیت سے داخل ہوا۔ اس نے ایک طرف عربوں کو آپس میں لڑایا اور دوسری طرف ایرانیوں کو عربوں کے خلاف ابھارا۔ اس جگہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ محمد بن علی نے ابو مسلم خراسانی کو ہدایت کی تھی کہ خراسان میں کوئی عربی بولنے والا زندہ نہ چھوڑا جائے۔ مروان کے دور میں اس سازش کا انکشاف ہو گیا اور ابراہیم کو قتل کر دیا گیا۔ اب ابراہیم کا بھائی ابو العباس عبداللہ بن علی جانشین ہوا۔ اس نے بھی حکم دیا کہ خراسان میں کوئی عرب زندہ نہ چھوڑا جائے۔ اس نے ابراہیم کے غم میں سیاہ لباس اور سیاہ جھنڈا عباسیوں کا نشان قرار دیا۔ عربی اور ایرانی ہمیشہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، اور جب ایران پر عربوں کا قبضہ ہوا تو خلفائے راشدین نے منصفانہ حکومت قائم کر کے اس نفرت کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن بنو امیہ کے حکمران خلفائے راشدین کے اصولوں پر نہ چلے۔ ایرانیوں کو بھی حکومت سے شکایت بڑھتی چلی گئی۔ وہ اب مسلمان ہو گئے تھے اور بحیثیت مسلمان عربوں کے برابر حقوق چاہتے تھے۔ جب ان کے برابری کا سلوک نہیں کیا گیا تو وہ بنو امیہ کی حکومت کا تختہ پلٹنے کی فکر کرنے لگ گئے، اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بنو ہاشم کا ساتھ دیا۔ بنو امیہ کے زمانے میں عربوں اور ایرانیوں کے درمیان میں نفرتیں بڑھنے کے علاوہ خود عربوں کے اندر قبائلی عصبیت اور اختلافات بھی بہت بڑھ گئے تھے۔ یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ رنگ و نسل کے یہ اختلافات جن کو مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا، اتنی جلدی پھر سر اٹھانے لگے اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے والوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے لگا۔ اس اختلاف کی وجہ سے عربوں کی قوت کمزور ہو گئی، اور بنو امیہ کا سب سے بڑا سہارا چونکہ عرب تھے، اس لیے ان کی قوت کمزور ہونے سے بنو امیہ کی سلطنت بھی کمزور پڑ گئی۔ اسلامی دنیا کی یہ حالت تھی کہ بنی ہاشم کے حامیوں نے ایرانیوں کی مدد سے خراسان میں بغاوت کر دی۔ ہشام کے نااہل جانشین اس بغاوت کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس جدوجہد میں ایک ایرانی سردار ابو مسلم خراسانی سے بنی ہاشم کو بڑی مدد ملی۔ وہ بڑا متعصب، ظالم اور شفاق نظر ایرانی تھا، لیکن زبردست تنظیمی صلاحیتوں کا مالک تھا۔ بنی ہاشم کے یہ حامی ماروائے نہر اور ایران پر قبضہ کرنے کے بعد عراق میں داخل ہو گئے، جہاں بنی امیہ کے آخری حکمران مروان بن محمد نے دریائے زاب کے کنارے مقابلہ کیا، لیکن ایسی شکست کھائی کہ راہ فرار اختیار کرنا پڑی۔ بعد میں مروان پکڑا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا۔ دارالخلافہ
خلافہ دمشق پر بنی ہاشم کا قبضہ ہو گیا اور بنی ہاشم کی شاخ بنی عباس کی حکومت قائم ہو گئی۔ بنو امیہ کا آخری حکمران محمد بن مروان تھا، جس کو مروان ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ مروان ثانی عمر رسیدہ، تجربہ کار، مستقل مزاج اور بہادر خلیفہ تھا۔ جب تخت نشین ہوا اس وقت اموی حکومت درہم برہم ہو چکی تھی۔ خود اموی حکومت میں اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ دربار شام مختلف گروہ بندیوں میں بڑھ چکا تھا۔ مصری اور یمنی قبائل کی کشمکش نے خانہ جنگی کی سی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ خارجی الگ سرگرم تھے اور سب سے بڑھ کر عباسی دعوت پورے ملک میں تیزی سے پھیل چکی تھی۔ ان کے داعی ملک کے ہر علاقے میں جا کر عوام کے دلوں میں بنو امیہ کے خلاف نفرت پیدا کر رہے تھے تاکہ اپنی کامیابی کی راہ آسان بنا سکیں۔ اس وقت کچھ شرپسند لوگ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے ظلم و ستم، خصوصاً 61 ہجری کے سانحہ کربلا کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے تھے۔ وہ لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی ہمدردی پیدا کر کے اپنے لیے ایک بڑی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ یہی وہ حمایت تھی جس نے بنو امیہ کی حکومت کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی۔ ان خوارج اور شرپسندوں کو عباسیوں کی بھرپور مدد حاصل تھی۔ اگرچہ یہ لوگ تعداد میں کم تھے لیکن ان کے پیچھے عباسیوں کی ایک بڑی فوج موجود تھی جو جدید ہتھیاروں سے لیس تھی۔ ان کی تعداد بھی اتنی تھی کہ امویوں کو شکست دینے کے لیے کافی تھی۔ تاہم مروان ثانی نے ہمت اور بہادری دکھاتے ہوئے خود ان کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور 1,20,000 فوج کے ساتھ دریائے زاب کے کنارے پڑاؤ ڈالا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں عباسیوں اور امویوں کے درمیان آخری معرکہ ہوا۔ اس جنگ میں مروان ثانی کو شکست ہوئی اور یوں ظلم و جبر کی علامت، اہل بیت کا ازلی دشمن بنو امیہ کی خلافت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور عباسی خلافت کا آغاز ہوا۔